72 نفوس قدسیاں ہونے کے بعد بھی یزیدیوں میں یہ گھبراہٹ تھی کہ اگر امام علی مقام علی جدہ وآلہ السلام شیر خدا کے لالوں کو پانی مل جائے اور پانی پی پی کر کے اگر یہ ہمارے مد مقابل میں آئے تو 22,000 کے لشکر کو چند ہی افراد جہنم میں پہنچا دیں گے. اس لیے تو پانی بند کیا نا، ورنہ 72 کا اور 22,000 کا. آپ حضرت سیدنا امام قاسم کی قربانی کو پڑھیں گے نا تو ایک ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کے وہ نوازوں کو کیسی ہمت، طاقت اور حوصلہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں وہ یوں کہتے تھے، چچا حضور اے امام علی مقام علی جدہ وآلہ السلام، اگر ایک پیالہ پانی کا مل جاتا، اللہ اکبر، امام قاسم کے جملے ہیں، پانی مل جاتا چچا حضور تو اکیلا یہ 22,000 کے لشکر کے لیے میں کافی ہو جاتا. اللہ اکبر، کیسی ہمت تھی میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں. اس لیے ہم حسینی ہیں تو ہم کو بھی ہمت اور حوصلہ پکڑنا ہوگا. اور حوصلہ کب پیدا ہوگا، ہمت کب پیدا ہوگی، طاقت کب پیدا ہوگی، قوت کب پیدا ہوگی؟ حسینی کردار کو اپنائیں گے تو، حسینی طریقے کو اپنائیں گے تو تب جا کر کے ہمت پیدا ہوگی. اس لیے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے کردار اچھے ہوں گے، ہمارے جو ہے تو طریقہ ہمارا اچھا ہوگا تو انشاءاللہ پھر جو ہے تو موت سے مومن ڈرتا نہیں ہے، بلکہ موت کو مومن گلے سے لگاتا ہے. اور مومن کی خواہش تو یہی ہوتی ہے، ایک موت ہی کا تو پردہ ہے، جب موت کا پردہ ہٹ جاتا ہے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. اور ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا کا مال، نہ دنیا کا زر، نہ دنیا کی کرسی چاہیے، اگر چاہیے مجھے تو مصطفیٰ کا جلوہ چاہیے. اور جو جلوہ مصطفیٰ پا گیا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام قاسم کی عمر کتنی تھی معلوم آپ کو؟ صرف 19 سال. اللہ اکبر، کتنی 19 سال. اور کس کے لڑکے تھے؟ حضرت حسن مجتبی، امام علی مقام علی جدہ وآلہ السلام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے لڑکے تھے. اب ہم اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ تو بھرتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ بتاؤ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنی اولاد تھی؟ کتنی اولاد تھی؟ نہیں ہے خبر، خالی دم بھرتے ہیں ہم، شربت پلا دو، کھچڑا پکا کے کھا لو، بس یہی محبت ہے نا؟ کتنے تھے؟ اب آپ سے سوال کروں، میرے سوال کا جواب دیکھو. اس کو 11 روپے انعام. 6 حاجی صاحب کو 11 روپے دیے جائیں گے انشاءاللہ. 6 تھے ہے نا؟ کتنے؟ 6. 3 لڑکیاں اور 3 لڑکے. الحمدللہ 3 لڑکیاں 3 لڑکے. ایک کا نام تھا حسن مجتبی، دوسرے کا نام تھا امام حسین، تیسرے کا نام تھا حضرت محسن، اور 3 لڑکیاں تھیں، ایک حضرت زینب، ایک حضرت رقیہ اور ایک حضرت کلثوم. اللہ اکبر. تو یہ امام حسن کے لڑکے حضرت امام قاسم تھے. 19 سال کی عمر ہے. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، چچا حضور مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجئے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے، مجھے دشمنوں کے مقابلے میں جانے کی اجازت دیجئے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور اللہ اکبر وہ چاند جیسے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں
امام قاسم میں کیسے تمہیں اجازت دوں، میں کیسے تمہیں اجازت دوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن مجتبیٰ کے لڑکے ہیں، اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے بھتیجے بھی اور داماد بھی بننے والے تھے۔ حضرت سکینہ سے آپ کا رشتہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام قاسم نے اصرار کیا، بار بار گزارش کی، تو آپ نے سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر۔ کیا مقدر تھے ان لوگوں کے کہ سینہ کون سا سینہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے مدینے میں گھمایا ہے۔ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کبھی حضرت سیدنا امام حسین کے لبوں کو چومتے، کبھی گالوں کو چومتے، کبھی سینے کو چومتے۔ اللہ اکبر۔ اتنی محبت کیا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اللہ سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد اجازت دی، اور اجازت دینے کے بعد اللہ اکبر حسن مجتبیٰ کے فرزند انجمن جب رن میں جاتے ہیں اور جنگ میں جب پہنچ جاتے ہیں تو یزیدی دیکھ کر کے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یزیدیوں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، باطل نگاہیں تھی، مگر صداقت کی بولی ان کے زبان پر جاری ہو گئی تھی۔ لوگ یزیدی دیکھ کر کے کہہ رہے تھے کون ہے یہ، کس کا بیٹا ہے یہ، کس کا نور نظر ہے یہ، کس کا لخت جگر ہے یہ، کس کا پیارا ہے یہ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا میں چاند اتر آیا ہے، چاند سے بھی زیادہ ان کا جو ہے تو چہرہ روشن نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپس میں یزیدی کہتے تھے یہ معلوم ہے کون ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ کا لڑکا حضرت امام قاسم ہے۔ اللہ ابن سعد کہنے لگا چہرہ تو دیکھو کیسا چمکتا ہوا چہرہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں صداقت کی علامت چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور صداقت ظاہر ہو کر کے پھر لوگ چہروں کو دیکھ دیکھ کر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ دیکھیے جماعت اہل سنت میں علماء کے چہرے جب دیکھتے ہیں تو چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑھاپا ہے، ہاتھ میں آسا ہوتا ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، مگر مفتی مجیب اشرف صاحب کو دیکھو، اللہ اکبر، آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کیسا چہرہ چمک رہا ہے۔ تو یہ صداقت کی علامت ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھو، اللہ اکبر، لوگ دیکھتے ہو جاتے تھے اور غیر یہ کہتے تھے اللہ اللہ۔ مفتی اعظم ہند کے چہرے کو غیر نے دیکھ کر کہا تھا مفتی مجیب اشرف صاحب کو بلا کر کے یہ ہے کون؟ تو انہوں نے جو ہے تو یہاں کی زبان میں کہا تھا یہ ہمارے گرو ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا تھا یہ ہندوستان کے جب گرو کے چہرے کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کے گرو کے چہرے کا عالم کیا؟ اللہ اکبر۔ اور اس نے کلمہ پڑھ کے مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو وہ تو آقا ہیں، ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ، ان کی شان حدیث میں ہے، ان کی شان قرآن مقدس میں ہے، ان کی شان محدثین کے زبان پر ہے، ان کی شان اللہ اکبر بڑے بڑے اولیاء کے زبان پر ہے۔ وہ بڑی شان والے ہیں جن کو مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ حسن مجتبیٰ کے فرزند انجمن امام قاسم کو دیکھ کر کے یزیدی دیکھتے رہ گئے اور جان گئے حق ادھر نہیں ہے، حق حسین کی طرف ہے، حق حسین کی طرف ہے۔ امام قاسم کا چہرہ بتا رہا ہے کیسا چاند جیسا چہرہ ہے۔ مسلمانوں غور کرو، 3 دن سے پانی نہ ملے اور دانا نہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میرے دوستو آپ اپنے ہی اوپر تجربہ کر لیجئے گا۔ ناشتہ مت کرنا اور 4 بجے کھانا کھانا، پانی مت پینا صبح سے لے کر 4 بجے تک، آپ کے چہرے کی جو ہے تو حالت بدل جائے گی، آپ کے ہونٹوں پر پپڑی آ جائے گی، چہرہ مرجھا جائے گا، ایسا محسوس ہوگا بیمار تو نہیں ہے کہیں، ابھی تو انتقال تو نہیں ہوگا، مگر اللہ اللہ میرے دوستو، اللہ کریم نے جن کو حوض کوثر کا مالک بنایا وہ پانی کے محتاج نہیں تھے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے یہی کہتے ہیں پانی کے حسین محتاج نہیں تھے، پانی حسین کا محتاج تھا۔ کاش
میں لبے حسین پر پہنچ جاتا, میں امام قاسم کے لب پر پہنچ جاتا, سکینہ کے لب پر پہنچ جاتا, اصغر کے لب پر پہنچ جاتا, عباس کے لب پر پہنچ جاتا, تو پھر میرا بھی نام حسین کے محبتیوں میں جو ہے تو لکھا جاتا. یہ مجھے بھی پیا گیا تھا, مگر حسین پانی کے محتاج نہیں تھے. اللہ اکبر. چاند جیسا چہرہ دیکھ کر حیران ہو گئے, حیران ہو گئے. ابن سعد کہتا ہے ارزق سے, بہت بڑا پہلوان, بہت بہادر پہلوان تھا. ابن سعد نے کہا ارزق دیکھ کربلا میں کیسا چاند اتر آیا ہے, جاؤ حسن مجتبیٰ کے بیٹے کے مقابلے میں جاؤ. ارزق ایسے غرور میں چور ہو گیا اور کہا ہماری گستاخی کرتے ہیں آپ, میرا عراق, مصر, ملک شام, یمن اور اس پورے خطے میں چرچا ہے میرے بہادری کا, میری طاقت کا, میری قوت کا, اور آپ کہتے ہیں اس لڑکے کے مقابل میں آپ جاؤ. ارزق کہتا ہے میرے 4 بیٹے ساتھ آئے ہیں. ابن سعد کہتا ہے اچھا 4 بیٹے ساتھ آئے ہیں, تو کہ ابھی میرا بڑا بیٹا جائے گا نا, ابھی بڑا بیٹا جائے گا, 1 منٹ کے اندر یہ جوان کا سر لے کر آئے گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے بھیجو. جب امام قاسم کے مقابل میں ارزق کا بڑا بیٹا آتا ہے, جوانوں جوانی کو سنبھالو, بہت ضروری ہے, اور سنبھال کر یہی عہد کرو جوانی اسلام پر قربان کر دیں گے. 19 سال, اللہ اکبر, عمر کتنی 19 سال. ارزق کا بیٹا آتا ہے امام قاسم کے مقابلے میں, اور آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, امام قاسم نے ایک ہاتھ بھی کھیلنے نہیں دیا اور ایک ہاتھ کا بھی موقع نہیں دیا, آتے سے کھیری کی طرح گردن کو اس کے جدا کر دیا. ارزق دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, اللہ اکبر, اور امام قاسم نے اسے ختم کر دیا اور اس کے بیٹے کی تلوار پر حملہ کیا, بیٹے کی تلوار لے لیا. ارزق کہتا ہے اب وہ تو چلا گیا, دوسرے کو بھیجتا ہے. دوسرا جب آتا ہے اسے بھی ایک آن کے اندر ہی امام قاسم جہنم میں پہنچا دیتے ہیں, تیسرے کو بھی پہنچا دیتے ہیں, چوتھے کو بھی پہنچا دیتے ہیں. ارزق جو بہادر پہلوان تھا, اللہ اکبر, دل ملا جاتا ہے اور کہتا ہے وہ تو چلا گیا, دوسرے کو بھیجتا ہے. دوسرا جب آتا ہے اسے بھی ایک آن کے اندر ہی امام قاسم جہنم میں پہنچا دیتے ہیں, تیسرے کو بھی پہنچا دیتے ہیں, چوتھے کو بھی پہنچا دیتے ہیں. ارزق جو بہادر پہلوان تھا, اللہ اکبر, دل ملا جاتا ہے اور کہتا ہے یزیدیوں کے سامنے ابھی 1 منٹ میں اس جوان کا سر لاتا ہوں. ارے تیرے 4 بیٹے کو تو جہنم میں پہنچا دی امام قاسم نے, چل تو بھی آ جا. اللہ اللہ, مد مقابل میں آتا ہے, پھر نیزے کا وار کرتا ہے. امام حسین اسے بچا لیتے ہیں, امام قاسم اسے بچا لیتے ہیں. پھر ادھر سے ادھر سے نیزے کچھ ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر, حضرت سیدنا امام قاسم کے مقابل میں ارزق آیا, تلوار نکالتا ہے. آپ نے بھی جب تلوار نکالی, ارزق کی نظر تلوار پر گری, اور تلوار پر گرنے کے بعد وہ کہنے لگا یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے, تمہارے پاس کیسے؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا, کیا مسکراتے ہوا کہا؟ یہ کہا کہ تیرے بیٹے نے مجھے دے کر گیا ہے کہ میرے باپ کی گردن اسی سے مارنا. اللہ اکبر, کیونکہ جنگ میں ایسا ہوتا ہے, جنگ میں چڑھایا بھی جاتا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اہل بیت اطہار کی زبان بڑی پاک اور صاف ہوتی ہے. اللہ اللہ, انہوں نے تلوار اٹھا کر کے تلوار کا مقابلہ تلوار سے تو کیا, مگر یہ یزیدیوں نے گالیاں بھی دی. تو اس وقت میں بھی یہی کہتے تھے, ہم تیرے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے, ہم جواب دیں گے تلوار سے جواب دیں گے. ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون روا دبا ہے,
اللہ اللہ، ارزق جیسے پہلوان کو 19 سال کے جوان نے، امام حسن مجتبی کے فرزند انجمن نے، حضرت امام قاسم نے، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کس طریقے سے پھر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ بس اب حملہ کرنا ہی تھا کہ فوری طور پر کہتے ہیں ارزق تو اپنی بہادری کے بڑے چرچے جو ہے تو بیان کرتا ہے، مگر اب تک تجھے زن کسنے نہیں آئی ہے گھوڑے کی۔ اللہ اکبر، وہ زن کسنے کے لیے زن کی طرف گھوڑے کے جب نظر ڈالتا ہے، امام قاسم شیر خدا کے پوتے، حسن مجتبی کے لڑکے، حضرت امام حسین کے بھتیجے آگے بڑھتے ہیں اور جیسے ہی جھکتا ہے ایسا وار کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اسے بالکل میرے دوست اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ 5 کو جہنم میں پہنچاتے ہیں، امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچ کر کہتے ہیں چچا اگر پانی مل جائے، چچا حضور اگر پانی مل جائے، اللہ اکبر، تو اکیلا یہ 22,000 کی فوج کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اور یزیدی لہج جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، گھبرانے لگتے تھے اور کہتے تھے اب ہماری نامردی سامنے آ گئی، ہماری بزدلی سامنے آ گئی، ہماری بے بسی سامنے آ گئی۔ ایک جوان کے اوپر اللہ اتنے جو ہے تو بڑے بڑے طاقتور کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اگر ایسے ہی ایک ایک کر کے جائیں گے تو حسن مجتبی کا فرزند ہی سب کو نگل جائے گا، سب کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، امام حسین کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں چچا پانی مل جائے نا، پانی پانی تو اکیلا کافی ہوں۔ پھر آواز آئی، آپ آئے رن میں، تو ابن سعد کہتا ہے ایسے ہی لڑیں گے نا ایک ایک کر کے 22,000 چلے جائیں گے، ایک کے بعد سب مل کر جو ہے حملہ کرو۔ اور امام قاسم پر پھر سب نے مل کے حملہ کیا۔ اے جوانوں، قربانیوں کو اہل بیت کے یاد کرو اور ان کا کیا